الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين. آج کے دن 11 ربیع الغوث ربیع الثانی کا دن ہے اور اسی مناسبت سے میں نے اور یہ اللہ کی شان ان کا مقام ان کے تذکرے کے حوالے سے نے قرآن ارشاد فرمایا. ایک مختصر اور جامع آیات بینات کی تلاوت کی ہے. رب العالمین نے قرآن میں ایک بہت بڑا سبق عطا فرمایا اور درس دیا اور ایک راہ کی طرف چلنے کا حکم دیا. واللہ کی کیا ارشاد موجود ہے اور وقت سے 5-7 منٹ ہیں. اسی کے اندر گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے چونکہ مہمان خطیب محترم جب افروز ہیں بس اچھی دیر میں آپ تشریف فرما ہو جائیں گے اور آپ کا خطاب خصوصی ہم نے سماج کرنا ہے. چند ایک جملے رب العالمین قرآن میں بڑی پیاری ترغیب عطا فرمائی اور جن کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے نا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانے سے کیا ملتا ہے یا ان کا نام لینے سے کیا ملتا ہے یا ان کو پکارنے سے کیا ملتا ہے. رب العالمین نے ازہر الشمس سورج کی طرح روشن چھا فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. توجہ ہے فرمایا پیروی کر اس راہ کی جو راہ تجھے مجھ تک لے کے آ جائے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ کمال ہو گیا. اور ہم باقاعدہ طور پر نماز میں ہر نماز باقاعدہ طور پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ میں ہم باقاعدہ بار ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. بڑا مشہور معروف جملے ہیں اور لوگوں نے تو اس میں بھی جناب ترجمہ کرنے میں ڈنڈی مارے چھڑیا دیا. ہم تو پھر کہتے ہیں بھائی ترجمہ پڑھنا ہے تو بھائی ایک ترجمہ پڑھو کسی اور کا ترجمہ نہ پڑھو. جیسے کہ آپ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تیرے در سے حضور کے در کو چھوڑ دیتا ہے جن لوگوں نے معاذ اللہ ترجموں کے اندر اتنا بڑا بڑا غبن کیا ڈنڈیاں ماری. آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں جن نے بسم اللہ کا ترجمہ تک غلط کر دیا. معاذ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو سمجھا نہیں دینا. انہیں بھی یہ توحید ہے کیا انہیں یہاں تک اپنے ترجموں نے لکھا. اب ترجمہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں سب ترجمے ایک جانے رکھیں. لوگوں نے معاذ اللہ نہ کرے کفر نباشے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترجموں کے اندر ٹھٹھا کرنے والے مذاق کرنے والے لکھا ہوتا مذاق کرتا ہے ٹھٹھا کرتا ہے. جھوٹ بولنے پہ قادر اور کیا کیا مکر کرتا ہے کیا کیا ان بدبختوں نے یوز کیے اور آج ہماری قوم کے ترجمے پڑھ کے کہتی ہے. اور پھر پورے قرآن کا نچوڑ 4 مقامات پر یہ آیات بینات کو لے کر پوری امت کو گمراہ کر رہے ہیں. ترجمہ بتاتے ہیں ترجمہ غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پورے قرآن کا نچوڑ 4 مقامات یہ آیت ہے اور جناب بھائی سے لڑ رہا ہے وہ
بدعتی ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، نہیں یہ تو حرام ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو کافر ہے، یہ فلاں فلاں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے ترجمے جب غلط کیے نا تو جناب پورا دین کا مغز اور پورا سسٹم خراب کر دیا۔ جیسے یہ آیت مشہور وما احل به لغیر اللہ، ترجمہ غلط کیا، ستیہ ناش کر دیا۔ آپ تو سیدھی بات کرتے ہیں، کہا کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ چیز حرام ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ صحیح مفسر، سب سے بڑا مفسر تفسیر لکھنے والا کون؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عباس آپ نے ترجمہ واضح کیا، فرمایا کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جس چیز پر، پھر کیا ہوا؟ جناب یہ تو حرام ہے، آپ ولیوں کا نام لوگے تو یہ تو حرام ہے، اور سے آدم کی نیاز یہ حرام ہو گیا، یہ تو دمبا یہ تو حرام۔ یعنی کہ جس چیز پر ترجمے کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ چیز حرام ہے۔ حالانکہ یہاں بھی یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ جس ذبح پر بذبح ہی الفاظ ہے تفسیر کے، جس ذبح پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ ذبح حرام ہے، چیز حرام نہیں ہے، ذبح حرام ہے۔ اس وجہ سے سید مفسر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، فرمایا کہ کافر پتہ کیا کرتے تھے، مشرک کیا کرتے تھے؟ جب کوئی ذبح کرتے تھے نا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ والمناتا والہبل والعزا، سارے کے سارا نظام دھن برد کر دیا۔ اور آج تو جب اس ترجمے کو دیکھیں گے نا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، لوگوں نے ترجمہ کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام آئے کہتے ہیں وہ چیز حرام ہے۔ حالانکہ یہاں پہ سید مفسر نے کمال کر دیا، فرمایا کہ چیز نہیں، جس ذبح پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ ذبح حرام ہے۔ اس وجہ سے جب وہ مشرکین نہ وہ کافر ذبح کرتے کہتے بسم اللہ کا والمناتا والہبل والعزا، یہ لات کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، منات کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، ہبل کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، عزا کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اس وجہ سے کہا جائے نا کہ جس چیز پر اللہ کے غیر کا نام آئے وہ چیز حرام ہے، پھر کوئی چیز بچتی نہیں ہے، تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے نا قرآن کو اٹھائیں نا، قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ ایک صورت اللہ کے نام پر ہے اور 113 صورتیں غیر اللہ کے نام پر ہیں۔ سورہ عنکبوت، سورہ نمل اٹھا کے دیکھیں، سورہ نساء، سورہ بقرہ، طائفہ، تو کیا کریں گے آپ حدیث کو اٹھائیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، اللہ کے نام پہ یا غیر اللہ کے نام پہ ہے؟ تو بچہ مساجد لے لیں، مساجد نہیں بچے، چلے بھائی جنت کے دروازے ان کا نام لے لیں، وہ ایک کتاب تو ہی نام ہونا چاہیے، ایک کتاب تو ہی نام ہونا چاہیے، باب الریحان، باب الصدقہ، باب الصلاۃ، ایک بھی نہیں ہے۔ پھر آخری جڑی گل ہے نا رہ جاتی ہے، پھر ایک چیز جگہ بھی اتنی ایسی نہیں ہے کہ جتنے گل کی جائے۔ المختصر جن لوگوں نے اولیاء اللہ کے اوپر اتنا بڑی بڑی باتیں کی ہیں نا، آپ ان کے ترجمے نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھنے تو ایک ترجمہ قرآن کنز الایمان، بس ختم، اور کوئی ترجمہ نہ رکھیں، یہ ترجمہ پڑھیں۔ یہ لوگ نے بسم اللہ کا ترجمہ صحیح نہیں پڑھا، آپ ان کے ترجمے پڑھتے ہیں، اور آج وہ اپنی اصلاح کرتے پھر رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کر اس راہ کی جو راہ تجھے مجھ تک لے کے آئے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی راہ رب کریم کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے۔ ہم باقاعدہ نماز ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ اٹھانا کے لوگ ترجمہ سیدھے راستے پر سیدھا راستہ دکھا، اور میں اعلیٰ ترجمہ کیا اللہ نے دکھا نہیں، سیدھے راستے پر چلا۔ انعم اللہ علیہم، فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کے راستے پر چلنا ہے، فرمایا نبیوں میں سے ہیں، نبیین وصدیقین وشہداء والصالحین، ہم نے دعا مانگتے ہیں، چلنا ہے۔ اب آپ پتہ چلا کہ ہم نے اولیاء اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں مولوی بھائی باقی تکڑا مولوی بھائی سنا اسماعیل دین کو اٹھا کے دیکھیں نا، سب کا نقل کیتا ہے، سب کا بیان کیتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں اولیاء اللہ سے مانگنا شرک بدعت ہے۔ آج کل کے جناب ان کے عجیب و غریب سنت وجہ یہ ہے کہ جب تک غلط کی مولا صاحب خراب ہو گئی۔ جناب قبلہ عبیب صاحب جگہ فروز ہیں، میں انہیں سوال پر اللہ تعالیٰ کی بار دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
مسلک حق کا اہل سنت پر قائم دائمی عطا فرمائے اور قبلہ علامہ اسامہ دول صاحب کی محفل خطرات کی عبادت قبول فرمائے. حضرت علامہ مفتی محمد راشد القادری بعض سے انتظار کی گھڑیاں ختم